حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 باتوں کے ساتھ، یعنی جو 6 فضیلتیں مجھے دی گئیں وہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ 6 فضیلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ جوامع الکلم کا معنی وہ کلمات جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی بے شمار ہوں۔ حضور نے چھوٹی سی بات کہی، اس کی تشریح میں بعد والوں نے کتابیں لکھ دی، یہ ہے جوامع الکلم۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے حضور کی، لیکن اب اس کی تشریح کو جب ہم کھولتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے، تشریح یوں ہوتی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ انسان جب آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ اس کو بتاتا ہے کہ تیرے چہرے پر دانا نکلا ہے، پھوڑا نکلا ہے، پھنسی نکلی ہے، داغ لگا ہے، وہ آئینہ اس انسان کو بتاتا ہے۔ تو حضور بھی فرما رہے ہیں ایک مومن جب دوسرے مومن میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو اطلاع دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی پائی جا رہی ہے، اس کو درست کیجیے۔ اور دوسری بات، جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ اسی انسان کا عیب اس کو بتاتا ہے، دوسرے شخص کا عیب اس کو نہیں بتاتا۔ حضور بھی فرمانا یہ چاہتے ہیں مومن جب اپنے دوسرے مومن بھائی کا عیب دیکھے تو اسی کو بتائے، بازار میں عام نہ کرے کہ فلاں میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ لفظ بہت مختصر ہے لیکن تشریح میں کئی باتیں سامنے آ جاتی۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، مختصر سا جملہ ہے، تشریح اتنی لمبی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ لفظ مختصر ہے لیکن تشریح بہت بڑی ہے۔ ان المؤتمن مستشار، جس سے مشورہ لیا جائے، ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہونا چاہیے۔ لفظ تو مختصر ہے لیکن تشریح بہت لمبی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے کہ لفظ میرے مختصر ہوں گے لیکن اس کے معانی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو پہلی خصوصیت حضور کی یہ ہے۔ دوسری خصوصیت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری نصرت مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ 1 ماہ کی مسافت پر حضور کا رعب تھا، 1 ماہ کی مسافت پر، کہ 1 مہینہ دور جو شخص ہے اس پر بھی حضور کا رعب و دبدبہ پڑتا تھا۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے نا حضرت علی فرماتے ہیں مَن رآہ بدیہۃ انہابہ، جو حضور کو اچانک دیکھ لیتا وہ مرعوب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا نبی۔ ایسا رعب و دبدبہ تھا۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا ان کے تو غلاموں کا ہی رعب اتنا تھا، ان کے رعب کا عالم کیا ہوگا؟ جی ہاں، ان کے غلاموں کے رعب کا عالم بہت قوی تھا، ان کے رعب کا عالم کیا ہوگا؟ جی ہاں۔ تو دو خصوصیتیں حضور کی۔ دوسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پچھلے جتنے انبیاء حضور سے پہلے گزرے ان کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، ان کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ غنیمت کا مال کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسی کافر ملک پر حملہ کریں یا کسی کافر ملک سے مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان فتح کے بعد جو مال وہاں سے حاصل کرتے ہیں اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ جو سونا چاندی حیوانات جو کچھ بھی ہیں، غلام باندیاں، وہ سب مال غنیمت ہے۔ اس مال غنیمت میں پچھلے زمانے میں انبیاء کے لیے وہ مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، لیکن
جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے وہ غنیمت کا مال حضور کے لیے حلال کر دیا۔ 3 خصوصیتیں۔ چوتھی خصوصیت وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ امتیں جتنی گزری، جتنے انبیاء گزرے، وہ عبادت صرف اپنے عبادت خانے میں کر سکتے تھے اور کہیں نہیں کر سکتے تھے، اور پاکی صرف پانی سے حاصل کر سکتے تھے اور کسی سے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں آپ اور آپ کا امتی نماز پڑھے گا میں اس کی نماز کو قبول کر کے اس کو ثواب عطا کروں گا۔ ساری زمین کو اللہ نے پاکی کا آلہ بنا دیا۔ پانی نہ ملے، وقت جا رہا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، زمین پر 2 ضربے لگا کر مٹی سے پاکی حاصل کر لو، تم پاک شمار کیے جاؤ۔ یہ سب حضور کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں خصوصیت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ مخصوص طبقے کے لیے آئے، مخصوص قوم کے لیے آئے، مخصوص بستی میں آئے، لیکن جب آمینہ کا لال آیا تو پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا۔ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میں حیوانات کا بھی رسول ہوں، جنات کا بھی رسول ہوں، میں فرشتوں کا بھی رسول ہوں، میں کائنات، پوری کائنات کا مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے، جتنے جہان بھی ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہیں۔ خدا رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اور آخری خصوصیت، 6ٹھی خصوصیت وختم بی النبیون، مجھ پر انبیاء کا اختتام کر دیا گیا۔ میرے بعد اب کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، میں آخری نبی ہوں۔ کہیے بے شک، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ جی ہاں، وختم بی النبیون، حضور پر نبوت ختم کر دی گئی، اب اور کوئی نبی نہیں بنایا جائے۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضور کی شریعت کو خوب عام کرنے کے لیے آئیں گے، اپنی شریعت کو عام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، بات کو سمجھیے، اب قیامت تلک ہمارا نبی اور کوئی نبی نہیں۔ جی ہاں، حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی نہیں، تمہارے بعد امت نہیں۔ جی ہاں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، لوگوں رسالت نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرے وہ رسول نہیں، وہ فضول ہوگا، وہ رسول نہیں، وہ فضول ہوگا، وہ نبی نہیں، وہ غبی ہوگا۔ جی ہاں، وختم بی النبیون، یہ حضور کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، ختم نبوت، کہ حضور پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اب اس میں شک و شبہ کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔